بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلفی مسائل جس میں بعض ہمارا دیندار بھائیوں کا طبقہ علماء دیوبند پر بعض مسائل میں اعتراض یا ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ غالباً اس سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ یا رسول اللہ کہنے کا حکم کیا ہے اور کون سی صورت میں درست ہے کون سی نہیں ہے۔ آج کا مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی منت ماننا۔ منت یعنی نظر ماننا اللہ کی نام کی، تو اگر کبھی بھی منت ماننے کی ضرورت پڑے تو اللہ کے نام کی ہی منت مانی جائے گی۔ منت ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی ایسے بول لے اپنی زبان سے کہ اللہ میں تیرے لیے منت مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے بیمار کو یا مجھے خود شفا دے دی یا میری فلاں ضرورت پوری کر دیں تو میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا یا اتنے روپے صدقہ خیرات کروں گا یا اتنے دن روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح منت ماننا جائز ہے، کیونکہ ماننے والا اپنی حاجت اور مصیبت سے چھٹکارا چاہ رہا ہے، اللہ ہی سے چاہ رہا ہے، اور اس پر جو کام کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بھی عبادت کے قبیل سے، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بھی عبادت کے قبیل سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر مانا گیا تو پھر گنہگار بھی ہوگا، گناہ کبیرہ لازم آئے گا اور حرام کا مرتکب ہوگا۔ اب یہ بات جو غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے، یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام پر یا کسی ولی اور بزرگ کے نام پر منت ماننا، اور منت میں ایسی عبادت ماننا جو شریعت میں درست نہیں ہے، جیسے منت مان رہا ہے میں چادر چڑھاؤں گا، پھول چڑھاؤں گا یا فلاں کے مزار پہ قبر کے بکرا کاٹوں گا، اس طرح کی منت مان رہا ہے تو یہ عمل بھی غلط ہے، اور جس کے نام کی مان رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اب یہ غلط کون کہہ رہے ہیں؟ علماء دیوبند نہیں کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے کے احباب کہہ رہے ہیں جو سب کے نزدیک متفق علیہ شخصیات ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بریلوی طبقے میں بھی مقبول ہیں، علماء دیوبند میں بھی مقبول ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ نظر برائے آہاں قبول کردن حرام است مالا بدہ منہ۔ انبیاء اور اولیاء کے لیے منتیں ماننا حرام ہے۔ ایک دلیل ہو گئی عبارت فقہ کی۔ دوسری عبارت ہے فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے فتاوی شامی، اس میں لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّظْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَّا كَثِيرُ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ذَرَائِهِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ مَا لَا تقرباً الیہم باطل بالاجماع و حرام۔ جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے مردوں کے نام کی جو منت اور نظر مانی جاتی ہے، اولیاء اکرام کے قبروں پر روپیے پیسے، موم بتیاں، تیل وغیرہ، من الدراہم والشمع پیسے ہیں، شمع یعنی موم بتی ہے، والزیت تیل ہے، ونحویہ اور اس کے علاوہ بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے چراغ جلایا جاتا ہے، بالاتفاق باطل اور حرام ہے، باطل بالاجماع و حرام۔ پھر آگے قولہ باطل حرام لوجوہ، علامہ شامی اس کی توضیح کرتے ہیں کہ منہا انہ نظر لمخلوق والنظر لمخلوق لا یجوز لانہ عبادۃ والعبادۃ لا تکون لمخلوق ومنہا ان المنظور لہ میت والمیت لا یملک۔ در مختار رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ باطل اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ منت مخلوق کے لیے ہے، اور منت ماننا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ منت عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی، ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کے لیے منت مانی گئی ہے وہ مردہ ہے، اور مردے کو مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ ارے سمجھے، یعنی غیر اللہ کے نام کی منت مانیں گے تو غیر اللہ کو اپنی چیز کا مالک بنانا ہوا، اور غیر اللہ جو میت ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے جو اس کی ملکیت میں تھی وہ بھی چیزیں انتقال کے بعد کیا ہو جاتی ہیں؟ وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہیں، دوسروں کی ملکیت میں آ جاتی ہیں۔ تو غیر اللہ کی منت سے ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے،
تو نہ صرف حرام بلکہ کفر تک پہنچ جائے گا اگر غیر اللہ کی منت ماننے میں یہ چیز آئے گی۔ چنانچہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی وَيَتَقَادُهُ ذَلِكَ کفر، اگر نظر اللہ کے سوا میت کو بھی معاملات میں تصرف کرنے والا سمجھ کر مانا جائے گا تو اعتقاد اور عقیدہ تو کفر ہے، یعنی نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ماننا غیر اللہ کو، کہ اللہ نے اللہ کے اپنے علاوہ کسی اور کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، وہ مختار ہے، مختار کل ہے، یا ان کو چند اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں، اس طرح سمجھنا۔ چنانچہ لکھتے ہیں ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی کفر، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا میت کو بھی معاملات میں تصرف کرنے والا سمجھ کر مانے گا تو اعتقاد اور عقیدہ کفر ہے، ان نفع نقصان کا مالک غیر اللہ کو سمجھنا کفر ہے۔ تو اس لحاظ سے منت مانا جائے گا تو کفر لازم آئے گا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔